تو تم میرے پاس رک جاؤ، میں تمہارے سارے خرچے اٹھا لوں گی، جو کہو گی ہر خواہش پوری کروں گی، میری تنہائی بھی ختم ہو جائے گی اور خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بری طرح سے چمکی تھی کہ میں حیرت کا شکار ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ واپس اپنی سابقہ حالت میں آ چکی تھی۔ اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عورت حقیقت میں کچھ اور ہو اور میرے سامنے کچھ اور۔ آج کل زمانے کا کیا پتہ چلتا ہے، میں ہوں بھی اکیلی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کی اور کہا کہ میں بس آپ کا پتہ کرنے آئی تھی، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ ایک دم تڑپ کر بولی، بیٹھ جاؤ کچھ دیر، جن کا کچھ نہیں ہوتا وہ ایسے ہی بھیک مانگا کرتے ہیں کہ کوئی انہیں اپنے سے نواز دے۔ میں تو بہت سالوں سے یہاں اکیلی رہتی آ رہی ہوں، مگر اب تھک چکی ہوں، کیا تم میری تنہائی نہیں بانٹ سکتی؟ بس کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ، تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ بوڑھی عورت کی باتیں بڑی عجیب و غریب تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو فوراً سے نگاہیں پھیر اس کا چہرہ بے حد سیاہ تھا، شاید چہرے پر چیچک کے دانے بھی تھے۔ موازنہ کر رہی ہو اپنے اور میرے چہرے کا؟ بوڑھی خاتون میرے دیکھنے کا انداز سمجھتے ہوئے بولی۔ میں اسے ابھی نہ کرنے ہی والی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، کوئی بات نہیں، تم اکیلی نہیں ہو جو ایسے دیکھ رہی ہو، ابھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے خود کو یہاں اس چار دیواری میں مقید کر لیا ہے جہاں کوئی نہیں آتا جاتا۔ خیر تم بھی آزاد ہو، میں کسی کو باندھ نہیں سکتی، جانا چاہو تو چلی جاؤ، مگر دوبارہ کبھی یہاں نہ آنا ورنہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں اس کی باتیں سن کر عجیب سے مخمسے میں پھنس چکی تھی، اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اس عورت نے مجھے بالکل بھی نہیں روکا۔ میں دروازے تک پہنچی تو اچانک سے میرے دل کو کچھ ہوا، پتہ نہیں بیچاری کتنی تنہائی کی اذیت میں ہوگی جو ایسی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اسے یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اگر میں کبھی کبھار اس کے پاس آ جاؤں تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میں نے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کو قدم اٹھائے اور بالکل اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے فضا میں کسی شے کو گھور رہی تھی، میں بھی اس کے پاس دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پوچھا، کیا میں آپ کے پاس کچھ دیر اور رک سکتی ہوں؟ پہلے تو اس نے مجھے حیرانی سے دیکھا جیسے سمجھی نہ ہو، مگر جب میں مسکرائی تو اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگی۔ یعنی تم مجھے اکیلا نہیں کر رہی؟ وہ بچوں کی سی خوشی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ گہرا سانس لے کر بولی، بالآخر کوئی تو ایسا ہے جسے مجھ سے خوف نہیں آ رہا۔ میرے خدایا، میں اپنی خوشی کو کہاں جا کر چھپاؤں؟ تم سچ کہہ رہی ہو نا لڑکی؟ یہ نہ ہو تم مجھے پہلے سے زیادہ اذیت میں پھینک کر چلی جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، سچ کہہ رہی ہوں، اور میں وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتی بھی رہوں گی۔ ابھی مجھے جانا ہے، میں گھر بتا کر نہیں آئی تھی کہ زیادہ دیر ہو جائے گی، کل یا پرسوں جیسے ہی موقع ملتا ہے میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ وہ شاید میرے اندر تک جھانکنے کا ہنر رکھتی تھی، تبھی اس بات میں سر ہلا کر بولی، اچھی بات ہے، جاؤ تم ابھی، پھر ضرور آنا، اگر نہیں آئی تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میں انہیں سلام کر کے واپس آ گئی۔ میرے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، میں جتنا اس بوڑھی عورت کے متعلق سوچتی اتنا زیادہ ہی الجھ جاتی۔ بالآخر میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ تنہائی کی ماری ہیں، تبھی شاید یہ کیفیت ان کے دماغ پر حاوی ہو چکی ہے اور وہ ایسی عجیب و